حسن کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ سب سے پہلا خطبہ جو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد، مجھے تم لوگوں کے ذریعے آزمایا گیا ہے اور تم لوگ میرے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، اور مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے بعد تم لوگوں پہ پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ بس جو معاملہ ہمارے سامنے ہوگا ہم اسے خود دیکھیں گے، اور جو معاملہ ہم سے دور ہوگا تو ہم اس کے لیے قوی اور امین لوگ مقرر کریں گے، اور جو اچھائی کرے گا ہم اس کو بھلائی میں بڑھائیں گے، اور جو برائی کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر ممبر پر چڑھے تو آپ کا سب سے پہلا کلام یہ تھا کہ آپ نے فرمایا اللہم انی شدید فلینی و انی ضعیف فقوینی و انی بخیل فسخنی، کہ اے اللہ میں سخت ہوں بس تو مجھے نرم کر دے، اور میں کمزور ہوں بس تو مجھے طاقتور بنا دے، اور میں بخیل ہوں بس تو مجھے سخی بنا دے۔ جامع بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ ممبر پر چڑھے اور فرمایا کہ میں چند کلمات کہنے والا ہوں، تم ان پر آمین کہو۔ یہ پہلا کلام تھا جو حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کیا۔ حسین مری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا عربوں کی مثال نکیل میں بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جو اپنے قائد کے پیچھے چلتا ہے، بس اس کے قائد کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس طرف ہانک لے رہا ہے، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو رب کعبہ کی قسم میں انہیں ضرور سیدھے راستے پر رکھوں گا۔ حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد تیسرے روز ایک تفصیلی خطاب فرمایا، وہ یوں ہے کہ جب حضرت عمر کو لوگوں کے ان سے خائف ہونے کی اطلاع پہنچی تو لوگوں میں ان کے حکم سے الصلاۃ جامعہ کہ نماز تیار ہے کی بلند آواز لگائی گئی۔ اس پر لوگ حاضر ہو گئے تو آپ ممبر پر اس جگہ بیٹھے جہاں حضرت ابوبکر اپنے پاؤں رکھا کرتے تھے۔ جب پورا اجتماع ہو گیا، یعنی لوگ اکٹھے ہو گئے، تو سیدھے کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کلمات سے کی جو اس کے مناسب ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ لوگ میری تیز مزاجی سے ڈر رہے ہیں، اور وہ میری تند خوئی سے خوفزدہ ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عمر ہم پر سخت گیری اس زمانے میں بھی کیا کرتا تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور پھر ہم پر سختی کرتا رہا جبکہ ابوبکر ہم پر حاکم تھے نہ کہ وہ۔ تو اب کیا حال ہوگا جبکہ امور کا پورا اختیار اسی کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ جس نے یہ کہا اس نے سچ کہا، بے شک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور آپ کا غلام اور آپ کا خادم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ کوئی شخص آپ کی نرمی اور رحم دلی کی صفت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے موسوم کیا اور آپ کو اپنے اسماء میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم عطا کیے، اور میں ایک کھچی ہوئی تلوار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو مجھے نیام میں کر لیں یا مجھے چھوڑ دیں تو میں کاٹ ڈالوں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور وہ مجھ سے خوش تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس بنا پر سعادت مند رہا۔ پھر لوگوں کے حاکم حضرت ابوبکر ہوئے تو وہ ایسے لوگوں میں سے تھے کہ تم میں سے کوئی ان کی رقیق القلبی اور کرم اور نرم مزاجی کا منکر نہیں ہے، اور میں ان کا خادم اور ان کا مددگار تھا، اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملا دیتا تھا اور سونتے ہوئی تلوار بن جاتا تھا، اور ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ وہ مجھے نیام میں بند کر دیں یا اگر چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں اور میں کاٹ ڈالوں۔ تو میں ان کے ساتھ اسی طرح رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ان کو اس حال میں وفات دی کہ مجھ سے خوش تھے۔ الحمدللہ میں اس بنا پر سعادت مند رہا۔ پھر اے لوگو، میں تمہارے امور کا والی بن گیا ہوں۔ اب سمجھ لو کہ وہ تیزی کمزور کر دی گئی، لیکن وہ مسلمانوں پر ظلم و دراز دستی کرنے والوں پر ظاہر ہوگی۔ ان پر کمزور ہے لیکن دشمنوں پر ظاہر ہوگی تیزی۔ رہے وہ لوگ جو نیک خو اور دیندار اور صاحب فضیلت ہیں
میں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ نرم ثابت ہوں گا جو نرمی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اور میں کسی ایسے شخص کو نہیں پاؤں گا جو دوسرے پر ظلم و دراز دستی کرتا ہوگا، مگر میں اس کے رخسار کو زمین پر ڈال کر اپنا پاؤں اس کے دوسرے رخسار پر رکھ دوں گا یہاں تک کہ وہ حق کو اچھی طرح سمجھ لے، یعنی بہت سختی کروں گا۔ اور اے لوگو، تمہارے مجھ پر بہت سے حقوق ہیں جو میں تم سے ذکر کرتا ہوں، تم ان پر میری گرفت کر سکتے ہو۔ تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں اس مال میں سے جو تم پر خرچ کرنا ہے کوئی شے تم سے چھپا کر نہ رکھوں، اور نہ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ غنیمتوں میں سے تمہارے لیے بھیجے بجوز اس کے جو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے روکوں۔ اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ وہ مال اپنے حق کے موقع پر خرچ ہو، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہارے وظائف اور روزینے تم کو دیتا رہوں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق بھی ہے کہ میں تم کو ہلاکت کے مقامات میں نہ ڈالوں، اور جب تم لشکر میں شامل ہو کر گھر سے غائب رہو تو میں تمہارے بال بچوں کا باپ بنا رہوں یہاں تک کہ تم ان کے پاس واپس آؤ۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔